السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اب تک ہم لوگوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اس مبارک زندگی کے مختلف گوشوں اور مختلف مرحلوں کے بارے میں تھی۔ اب ہماری یہ گفتگو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ساتھ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی ہماری گفتگو کے دوران اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ حضور کی یادیں، حضور کا پیغام، حضور کی شخصیت ہر مومن کے دل و دماغ میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حضور کا تذکرہ دنیا میں ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور کا ذکر دنیا والوں اور آسمان والوں کی زبان پر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن دنیا کے فطری نظام اور نیچرل سسٹم کے طور پر آپ کا ظاہری جسم مبارک اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوا اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم مبارک ڈھلتا گیا اور پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ آقا کے آخری ایام، زندگی کے آخری دنوں میں، حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جو اہم کام آقا نے کیے ہیں، آج ہمیں ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ عام الوفود ڈیلیگیشنز کا جو سال تھا، وہ سال جس میں عرب قبائل کے بے شمار وفود آقا کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، پھر آقا نے تبوک کے میدان میں رومن امپائر کو للکارا اور گویا کہ مسلمانوں کو اس بات کا اشارہ دیا کہ تمہیں آگے اور میرے بعد ان تمام ظالم و جابر طاقتوں کا پنجہ مروڑنا ہے اور انہیں انسانیت کا درس دینا ہے۔ یہ تمام مراحل طے ہوتے چلے گئے اور جب بہت کثرت کے ساتھ، بہت بڑی تعداد میں ڈیلیگیشنز نے حضور کے دربار میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد وہ مشہور سورت نازل ہوئی جو ہم میں سے ہر آدمی کو یاد بھی ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس صورت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ صادق ہو گیا، سامنے آ گیا، اور فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب یہ مبارک صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو بہت سے نوجوان صحابہ جو نئے اسلام لائے تھے اس وقت، انہوں نے کہا انہیں کیا ہو گیا؟ یہ صورت ایک نازل ہوئی ہے اور ہمیں سنائی جا رہی ہے اور اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں جوق در جوق لوگ داخل ہوں گے، تو یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ رو کیوں نہیں؟ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوی سے بہت قریب تھے، آقا کے قلب و دماغ سے بہت قریب تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب آقا کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ادا ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنا کام کر کے، اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے مالک کے پاس جاتا ہے۔ تو اب آقا کے بھی رحلت کا وقت آ گیا ہے، آقا کے بھی اپنے مالک کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے وہ اس صورت کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔
اسی صورت کے آخر میں حضور سے کہا گیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، پاکی بیان کرتے رہیے، اور اپنے رب سے بکثرت بہت زیادہ استغفار کرتے رہیے. چنانچہ ان دنوں میں، اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں، آقا نے بڑا حصہ اپنے وقت کا وہ یاد الہی میں، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے میں گزارا. اس کے ساتھ جو حضور نے کام کیے، مثال کے طور پر ہر سال حضور آخری عشرے کا، رمضان میں آخری 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. لیکن یہ آخری رمضان جو حیات مبارکہ میں آیا، اس میں آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، گویا 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا. ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک 1 مرتبہ مکمل سناتے تھے. لیکن اس سال آقا نے 2 مرتبہ کلام پاک سنے، 2 دور کیے کلام پاک کے. اس طرح سے یہ اشارے تھے، جو قریبی لوگ تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی نہایت چہیتی بیٹی، بہت پیاری صاحبزادی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا. حضرت زہرا رونے لگی. اس کے بعد پھر حضور نے جب دیکھا کہ تو رونے لگی، تو آقا نے انہیں پھر اپنے پاس اٹھا کر ان کے کان میں پھر کچھ فرمایا. اس کے بعد وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی بابا نے کچھ ایک بات راز کی کہی ہے تو میں بتا نہیں سکتی. آقا کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، پہلی مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ بس اب میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ سن کر میں رونے لگی تھی. اس کے بعد جب بابا جان نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی. تو میں ہنسنے لگی. اس طرح کے بہت سارے اشارے. یہ بھی ہم پیچھے جان چکے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کو رومی لشکر نے شہید کر دیا تھا. غزوہ موتا کی بات جو اگر آپ کو یاد ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں وہ خلش باقی تھی. تبوک کے میدان میں رومن امپائر سے ٹکرانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہ ٹکرایا ہی نہیں. بہرحال ان کے بہت سارے سرداروں کو ماتحت کر کے پھر آقا واپس آ گئے تھے. لیکن حضور کے ذہن میں اس بات کی خلش تھی، لہذا حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید، یہ بھی حضور کے بڑے چہیتے صاحبزادے تھے، حضرت اسامہ بن زید کو تیار فرمایا کہ اسامہ اب تمہیں لشکر تیار کر کے ہم بھیج رہے ہیں اور تمہاری سربراہی میں لشکر بھیج رہے ہیں، تمہیں جا کر اپنے والد کا انتقام لینا ہے اور رومن امپائر کو ذرا مزہ چکھانا ہے. تو یہ بہت سارے اہم کام تھے جو آقا نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں فرمائے. اور زیادہ بڑا حصہ آقا کا ان دنوں میں مختلف اشارے اس طرح کے ہیں. سیرت کی کتابوں میں اگر کئی موقع ملے تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کہ بہت سارے اشارے ایسے تھے جو حضور دے رہے تھے کہ اب آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے رب کے دربار میں حاضری کا وقت قریب آ گیا ہے. مثال کے طور پر ایسا ہی ہے، آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالی نے اس بات کی اجازت دی ہے، اس کے سامنے یہ آپشن رکھا ہے، اختیار رکھا ہے کہ وہ چاہے تو لمبی زندگی جی لے اور چاہے تو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو منتخب کیا. بہت سارے لوگوں نے سنا، اچھا واقعی سن لیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سن کر ان کے کان کھڑے ہو گئے. بہت سے لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضور کی ذات گرامی ہی ہے جو کہ اپنے رب کے دربار میں اب حاضر ہونے کے لیے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہے. تو یہ آقا کی جو آخری زندگی کے ایام ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں سیرت کے باب میں. اس لیے ہم سب کو چاہیے
کہ سیرت کی کتابیں پوری ضرور پڑھیں، اور خاص طور پر آخری ایام کی جو داستان ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس سے ہمارے دل میں عشق نبوی بہت تیزی کے ساتھ پنپتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.